پھر نہیں آئیں گی۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ، رسول خدا نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی راتیں، جس کے دن سب افضل ہیں، یعنی بہترین ہیں، بیسٹ ہیں، یعنی اس کا ہر وقت، یعنی جو شخص سو رہا ہے گویا اس کی سانسیں بھی تسبیح کر رہی ہیں، یہ کہیں اور موقع نہیں ہے۔ یعنی یہ اب آپ بولے ہم سوتے ہی رہیں سارا دن، یہ بھی عبادت ہے، خوب جتنا سو سکتا ہے آدمی اتنا تو سونا چاہیے، لیکن درس میں کوشش کریں سب جاگتے رہا کریں، یہ نہ بولے درس میں بھی سو رہے ہیں تو مزہ نہیں آ رہا، چلے اچھا ہے ثواب تو مل ہی رہا ہے، لیکن ملے گا ثواب انشاءاللہ آپ کو۔ سانسیں بھی تسبیح ہیں اس مہینے کی، روزے دار کی منہ کی جو اسمیل ہے وہ پروردگار کو پسند ہے، لیکن بہرحال انسان صفائی ستھرائی کا اپنے خیال رکھے ساری چیزوں کر کے۔ کیوں اتنی فضیلتیں؟ تاکہ ہمیں خدا اہمیت بتانا چاہ رہا ہے اس مہینے کی کہ یہ اہمیت ہے، یعنی اس کو ضائع نہ ہونے دو۔ یعنی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے باقی دنوں کے اندر جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، کوشش کریں دنیاوی ایکٹیویٹیز اس مہینے میں تھوڑی کم کر دیں، تھوڑی سی کوشش کریں۔ لیٹ سپوز آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تھوڑا سا دعا کی طرف، تھوڑا سا، اگر دعا پڑھنا مشکل ہے، وہ ہو سکتا ہے عربی اتنی اچھی نہ ہو، پڑھ نہیں سکتا، آپ کے پاس ساری دعائیں اب ٹرانسلیشن کے اندر ہیں، یعنی فرینچ ٹرانسلیشن کے اندر بھی دعائیں موجود ہیں، آپ دعا کو پلے کر دیں کسی بھی یوٹیوب پہ، کسی کے اوپر بھی، اور ٹرانسلیشن آ رہی ہے، یا آپ کے پاس کتاب ہے وہاں دعا عربی میں پلے ہوتی رہے، آپ اس کی ٹرانسلیشن کھول لیں، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ گھنٹہ نہیں پڑھیں، آدھا گھنٹہ نہیں پڑھیں، 10-15 منٹ پڑھیں، بس کنسنٹریشن کے ساتھ۔ کم از کم اگر آپ نے کچھ صفحے بھی پڑھ لیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا سے ہم نے مانگنا کیا ہے۔ اللہم انی اسألک ببہائک، یعنی جو دعائے سحر ہے وہ چھوٹی سی ہے، لیکن وہ کتنی بہترین دعا ہے کہ اس میں انسان خدا سے سوال کر رہا ہے کہ تیری اس عظمت کا، تیری اس رحمت کا، تیری اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، مگر کیا مانگتا ہے یہ نہیں کہہ رہا۔ عجیب دعا ہے، یعنی اس کی عظمتیں، خدا تیری یہ عظمت ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، تو کریم ہے، میں کچھ نہیں مانگتا۔ خوب یہ بھی ایک طریقہ ہے خدا کو مخاطب کرنے کا، کہ مثلا آپ کبھی میرے پاس آئیں، السلام علیکم مولانا صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بولوں گا جی فرمائیے، کہنے نہیں مولانا صاحب میں سوال نہیں پوچھنا چاہ رہا، میں تو ایسی سلام کرنے آیا تھا۔ میں کہوں گا کتنی اچھی بات ہے بھائی، سوال کے علاوہ بھی انسان مولانا سے بات کر لیتا ہے۔ استاد پناہیان ہمارے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گاڑی پہ جا رہا تھا تو سگنل پہ گاڑی رکی، تو میں نے دیکھا ایک پھول فلاور بیچنے والا لڑکا، وہ اس نے مجھے اشارہ کیا شیشے کو گاڑی کے، تو میں نے کہا نہیں چاہیے، تو اس نے کہا نہیں 1 منٹ شیشہ نیچے کرے، مرر، تو میں نے نیچے کیا، تو کہتے میں آپ کو یہ بیچنا نہیں چاہ رہا تھا، میں آپ کو گفٹ دینا چاہ رہا تھا۔ کہہ رہے اتنی دیر میں کہ میں اسے کچھ دیتا، سگنل گرین ہو گیا اور گاڑی نکل گئی۔ کہہ رہا میں سارے راستے سر جھکا کے آیا کہ خدا ہماری زندگی میں نوک کرتا ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اصلا ہم اپنی زندگی میں کہیں اور مصروف ہیں۔ یہ مہینہ نوک ہے، بیسیکلی وہ بار بار نوک کر رہا ہے۔ دن کی دعا 3 لائنوں کی دعا ہے، مانگیں۔ سحری کی دعا، ہر نماز کے بعد کی دعا، رات کی دعا، کتنی تھوڑا تھوڑا نوک ہے، شاید کسی نوک پر میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے، شاید کسی ایک لائن پہ۔ کتنے بڑے بڑے علماء
ایک ایک لائن پر کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر سوچتے رہتے تھے کہ کیا طریقہ ہے کہ پروردگار اگر تو نے مجھے عزت نہ دی تو مجھے تو کوئی اور عزت دے ہی نہیں سکتا، اور تیرا کتنا شکر کروں کہ تو نے مجھے پروردگار غیر کی ڈپینڈنسی سے ہٹا کر اپنا محتاج بنایا ہوا ہے، ورنہ لوگ تو مجھے رسوا کر دیتے۔ لوگ تو یہی ہے نا، لوگ خدا، یہ وہ مہینہ ہے کہ ہم جب خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے، تو ہم کیوں نہیں خدا کے مہینے میں خدا کے اندر داخل ہوتے ہیں؟ میں آپ کا میزبان ہوں، آپ کی پوری کوشش ہے کہ آپ میرا خیال رکھیں، آپ پوری کوشش کرتے ہیں مجھے اچھا رہنے کو ملے، اچھا کھانے کو ملے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم میزبان ہیں، ہم مہمان کا خیال رکھیں۔ میں کون ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جب میزبان خدا ہو تو وہ اپنے مہمان کا کتنا خیال رکھے گا؟ خالق ہے، کائنات اس کی ہے، ہر چیز اس کی ہے، حتیٰ ہم بھی اسی کے ہیں۔ تو ہم اس طرح متوجہ نہیں ہو رہے کہ خدا ہم سے کچھ چاہتا ہے، خدا ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ شخص آیا رسول خدا کے پاس کہ یا رسول اللہ 30 روزے کیوں ہیں؟ 30 روزے کیوں ہیں؟ مطلب کم ہو جاتے، 10 ہوتے، 15 ہو جاتے، 30۔ تو رسول خدا نے بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم نے وہ جو گندم کھائی تھی، اس گندم کے اثر کو ختم ہونے میں 30 دن لگے، تو وہ حضرت آدم نے کیا تھا تو ہمیں بھی روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو ایک ریزن اس کی یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ظاہر ہے حضرت آدم جو ہیں وہ ابو البشریت ہیں، یعنی سب کے والد ہیں، سب بشریت کے باپ ہیں، تو اسی لیے ہم کو اس وجہ سے ہمیں بھی یہ 30 روزے رکھنے ہیں۔ اب آپ کو بہت اعتراض ہو تو پھر آپ بولیں حضرت آدم گندم نہیں کھائی ہوتی تو ہم نے بھی نہیں رکھتے روزے شاید، تو اس سے ساری امتوں نے باقی بھی روزے رکھے۔ ماہ رمضان کی ایک اور فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی الہی کتابیں ہیں، بکس، تورات، انجیل، زبور، یہ سب ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے، سب۔ کوئی 6 رمضان کو ہے، کوئی 8 رمضان کو ہے، کوئی 18 رمضان کو ہے، اور قرآن جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا۔ تو اس مہینے کی اس لیے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ ایک حدیث اور متبرکن میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں رسول خدا کی۔ ایک یہودی شخص آیا رسول خدا کے پاس، اور اس نے روزے کی جزا، یعنی روزہ رکھنے سے جو آپ کو فائدہ ملے گا، کیا فائدہ ہے، اس نے پوچھا کہ بینیفٹس کیا ہیں روزے کے۔ تو رسول خدا نے کچھ بینیفٹس گنوائے، مختلف حدیثیں، ایک حدیث میں پہلا چیز، جو روزہ رکھتا ہے اس کا بدن میں اگر خدا نخواستہ کوئی حرام ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ میں نے کوئی کبھی حرام کھا لیا، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ آج کل کا دور ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ انسان جو ہے وہ کہاں غلطی کر بیٹھتا ہے۔ آپ کو شک، آپ کو کنفرم نہ ہو ریسٹورنٹ میں کھانا حلال ہے یا مثلا نجس ہے یا پاک ہے۔ خوب یہ احتیاط بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ ہمارے برادران اہل سنت تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں، کہیں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ کھانا بنانے والا کون ہے، اول کھانا ہے کیسا، تو ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ ہاں، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ریسرچ پوری ہو گئی ہے، اب پیچھے کیا ہے، یہاں پر آپ مجتہدین بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی تکلیف پھر نہیں ہے، لیکن آپ کو اگر شک ہو، جیسے میں دبئی میں گیا ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے، تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا بھائی مسلمان ہے اندر؟ کہہ رہے ہیں ہاں صاحب اندر دیکھیں بسم اللہ کی تختیاں لگی ہوئی ہیں، آیت الکرسی لگی ہوئی ہے، تو مسلمان ہی ہوگا۔ جیسے ہی گئے تو اس سے پوچھا بھائی کھانے میں کیا ہے ایسی، تو اس نے آواز دیا شنکر کھانے میں کیا بنا ہوا ہے؟ تو اس نے بولا بھائی یہ کھانا آپ ہی کھائیں پھر، کیوں باہر تو بسم اللہ کی تختیاں، اندر جو ہے وہ بنانے والا مسلمان نہیں ہے۔ یہ اثر کرتا ہے،
کہ اب بھاگ نہیں سکتے. ٹھیک ہے بہت سی جگہوں پہ گلوز پہنے جاتے ہیں, ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے, لیکن جتنا آپ کر سکتے ہیں زان محترم خیال کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایک لقمہ انسان کو بہت دور پھینک سکتا ہے. ایک عارف کا واقعہ, عالم دین تھے نجف کے اندر, ایک طالب علم بیان کرتا ہے, آیت اللہ بہجت نے بھی اس کو کتاب میں واقعے کو نقل کیا ہے کہ طالب علم نے اپنے استاد کو کھانے پہ بلایا, کھانے میں گوشت چاول رکھا. جب وہ استاد آئے انہوں نے گوشت کی طرف دیکھا ہی نہیں, چاول کھایا اور چلے گئے. اب یہ پریشان کہ میں نے تو اتنا اہتمام کیا. تو انہوں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ کیا کوئی نجس چیز تو نہیں گئی اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. وہ پھر قصاب بیوچر کے بعد جو گوشت کاٹتا تھا, جس سے گوشت لے کر آئے, اس سے پوچھا کہ گوشت صحیح تھا, حلال تھا؟ کہا میں پیسے نہیں لوں گا, مجھے سچ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ وہ جانور جو تھا وہ بالکل اینڈ ٹائم پہ تھا, وہ یعنی مردہ ہو رہا تھا, تو ہم نے اس کو, لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنا بس مجھے یہ پوچھنا تھا. اپنے استاد کے پاس گئے, کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت حلال نہیں تھا؟ کہا کہ جب میں دسترخوان پر بیٹھا تو مجھے وہ گوشت نہیں نظر آ رہا تھا, مجھے وہ نجاست نظر آ رہی تھی. یعنی کیوں؟ کیونکہ آنکھیں کل پاک ہے. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کو نہیں, آپ یقیناً پاک ہیں. یعنی ہمیں تو نظر نہیں آتا, مجھے نظر نہیں آتا, میں تو اس لیے. اب وہ جو ایک چیز انسان کے اندر جب جاتی ہے, ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھتے ہیں یا مثلا قرآن پڑھنے کی طرف دل نہیں چاہتا, قرآن کی دل نہیں چاہتا. یعنی اگر سٹوری پڑھا لیں, ناول پڑھا رہے ہیں, بڑی دیر تک پڑھتے رہیں گے, فلم دکھا لیں 3 گھنٹے تک ہم یوں دیکھتے رہیں گے, ہلیں گے بھی نہیں. لیکن بعض اوقات کوئی ایسا کام ہو, ہم تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ایک عجیب سا ہو جاتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اندر سے پاک نہیں ہوں. یعنی پاک سے مراد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ میں خراب ہے, یعنی میں اتنی اپنی صفائی نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں قرآن مطہر ہے, پاک ہے. قرآن طاہر ہے. قرآن جہاں اندر جائے گا اندر صاف ہونا چاہیے. اور اس کا بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا, کربلائی کاظم کا, جو بہت مشہور ہے. جو آپ قم المقدسہ میں جائیں, جو قم شہر ہے, وہاں پر بی بی کے حرم کے سامنے قبرستان ہے, قم نو. اگر آپ وہاں جائیں تو اس قبرستان جائیے گا. اس قبرستان میں ایک چھوٹا سا مقبرہ بنا ہوا ہے کربلائی کاظم کا. کربلائی کاظم کون تھا؟ ایک کسان تھا, لیکن کیا کرتا تھا, جہاں بھی کام کرتا تھا کہتا تھا کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں آپ کے یہاں کام نہیں کروں گا. زکوٰۃ جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. ہم لوگوں کے یہاں تو پیسوں پہ نہیں جا رہے, کھیتی باڑی کریں گے تو زکوٰۃ دیں گے. وہ جب اپنی گندم نکالتا تھا تو پہلے زکوٰۃ دیتا تھا, پھر آتا تھا. ایک دن وہ ایک امام زادے جو امام کی اولادوں میں سے ہیں وہاں بیٹھا ہوا, سو گیا. تو اس نے دیکھا کہ خواب میں کہ کوئی 2 شخص آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کاظم قرآن کی تلاوت کرو. تو اس نے کہا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں نہیں پڑھ سکتا. کہا سینہ لاؤ, اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا اب پڑھو. تو اس نے دیکھا کہ قرآن حفظ ہو گیا پورا, اور قرآن پڑھنا شروع کر. جب یہ اٹھا تو دیکھا ایسے قرآن حفظ ہے. اب جب یہ وہاں جو مولانا تھے گاؤں میں, وہاں گیا, ان کو سنایا. اس کو جانتے تھے, اس کو کچھ نہیں آتا, لیکن اس نے قرآن سنانا شروع کر دیا. وہ اس کو لے کر آیت اللہ بروجردی کے پاس گئے, جو اس زمانے میں بہت بڑے مجتہد تھے. وہاں گئے, انہوں نے سنا, دیکھا اس کو قرآن. پھر انہوں نے اس کو کتاب دی, ایک عربک میں کتاب کہ جس میں عربک لکھی ہوئی ہے اور قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, لیکن پتہ نہیں ہے. اس میں کہا اچھا اس میں سے پڑھ کے دکھاؤ.
اس میں سے جو صرف قرآن کی آیت تھی یہ وہ پڑھتا تھا. تو اس نے بولا تمہیں پتہ کیسے چل رہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ باقی کہتا ہے جہاں قرآن ہے وہاں مجھے نور کی طرح روشنی نظر آتی ہے. ایک دن کسی نے کھانے پہ بلایا، کھانے پہ گئے، کھانے سے واپس آئے تو دیکھا حفظ جو قرآن یاد تھا میموری میں وہ بھول رہے ہیں. جو شخص کھانے پہ لے کے گیا اس سے پوچھا یہ جس کے یہاں کھانے پہ لے کے گئے تھے یہ شخص کے پیسوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا؟ تو کہا ہاں وہ خمس نہیں دیتا. تو انہوں نے وامٹ کیا سارا کھانا. عزیزان محترم، خمس اگر آپ انشاءاللہ کے سب دیتے ہیں، خمس نہ دینا یعنی اپنے مال میں آگ رکھنا ہے. اور اسٹریسفل نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں اتنا ڈرا دیتے ہیں کیسے دیں گے نا. خوب 10 یورو بھی بچتے ہیں سال میں تو 2 یورو خمس ہے، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے جتنا بھی دیں. مال پاک ہونا چاہیے. جب میں ان چیزوں کا خیال رکھوں گا تو آپ کو قرآن پڑھنے میں لذت ملے گی نہیں ملے گی؟ ملے گی. تو پہلا فائدہ روزہ کیا کرتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ اندر گناہ ہے تو یہ دھل جائے گا.